نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما، ربي زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تمام سامعین، گزشتہ پچھلے درس میں ہم نے اپنے نسب نامے کا علم رکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو، اس باب کو ہم نے آخری باب آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ نسب نامہ یعنی اپنے خاندان کا یاد رکھنا، ہمارے دادا کون، ان کا نام کیا، ہمارے دادا کے والد پردادا ان کا نام کیا، پھر ان کے والد کا نام کیا، اس طریقے سے پھر جو ان کے بچے ہیں اس میں جو لڑکے ہیں اور پھر اس میں جو لڑکیاں ہیں، جو لڑکے ہیں ان کے اولاد کون، اور جو لڑکیاں ہیں ان کے اولاد کون، اور اسی طریقے سے قریبی رشتہ دار ہو یا بعید رشتہ دار ہو، دور کے رشتہ دار ہو، نزدیک کے رشتہ دار ہو، تمام رشتہ داروں کو ان کی رشتہ داری کو یاد رکھنا اور پھر ان کے نسب نامے کو یاد رکھنا اور اس کا علم رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات بھی آئی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ دور کے رشتہ دار کہہ کر اپنے اہم کاموں میں ان کو بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دور کے رشتہ دار بھی ہمارے اپنے ہیں، وہ قریبی رشتہ دار بھی وہ ہمارے اپنے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے حسن سلوک کے حقدار اور کون ہیں، ان کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب الادب المفرد میں امام رحمہ اللہ نے ایک بہترین باب باندھا، باب هل یقول المولا انی من بنی فلان، باب اس بیان میں
کہ کیا غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں قبیلے میں سے ہوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے زمانے میں غلاموں کا سلسلہ تھا، جنگ ہوا کرتی تھی، وہ جنگ کے موقع پر جو غلام لاتے تھے، جو ان کے حصے میں آ جاتے تھے، ان کو وہ غلام بنا لیتے تھے، یا ایسا ہوتا تھا کوئی دوسرے ملک سے غلاموں کو لا کر دوسرے ملک میں بیچ دیتے تھے، اب ان کے وہ کام آنے کے لیے وہ رکھ لیتے تھے، ان کو غلام کہتے ہیں۔ اب یہ جو غلام ہیں، کیا وہ ان کے خاندان کے طرف ان کی نسبت وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 باب یہاں پر لائے ہیں۔ پہلے باب میں نفی کی بات آ رہی ہے، پہلے باب میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ آنے والا دوسرا باب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ غلام بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس قبیلے اس خاندان سے ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے جو حدیث یہاں پر لائی گئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ قال حدثنا عبد الرحمن ابن حبیب قال لی عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ممن انت قلت من بنی تمیم قال من انفسهم او من موالیہم قلت من موالیہم قال فهل قلت من موالیہم اذن۔ جناب عبد الرحمن بن حبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا کس نے؟ عبداللہ بن عمر نے مجھ سے پوچھا تم کس قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا میں قبیلے تمیم میں سے ہوں۔ پھر آپ نے پھر پوچھا تو بنو تمیم سے ہے یا ان کے غلاموں میں سے؟ تو بنو تمیم میں سے ہے یا ان کے غلاموں میں سے؟ میں نے کہا ان کے غلاموں میں سے۔ تو آپ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو پھر تو نے یہی کیوں ایسا نہ کہا کہ میں ان کے غلاموں میں سے ہوں؟ پہلے ہی تجھے بتا دینا تھا نا کہ میں ان کے غلاموں میں سے ہوں، تو کیسے بتایا کہ میں ان کے خاندان، ان کے قبیلے میں سے ہوں؟ تو یہاں پر اس حدیث کو اس طریقے سے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں پر اثر کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال کی شکل میں یہ باب باندھا ہے کہ حل یقول المولا انی من بنی فلان، ایک سوالیہ انداز میں باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کیا غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں قبیلے میں سے ہوں؟ غلام کو کہنے کا حق ہے کیا؟ یہ سوال ہے۔ پچھلے والے جو ہم نے دیکھا، تو لہٰذا اس میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا اس قبیلے کی طرف وہ غلام اپنے آپ کو منسوب کر سکتا ہے؟ یہ بات ہے۔ غلام جو ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یا تو یہ قیدی ہوتا ہے یا تو لا کر کے بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ مسئلہ جو 2 ابواب پر مکمل ہو رہا ہے، پہلے باب میں جو غلام کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات لائی ہے، عبد الرحمن ابن حبیب یہ روایت کر رہے ہیں، یہ نقل کر رہے ہیں، تو یہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن ابن حبیب یہ تابعی ہیں۔ عبد الرحمن ابن حبیب یہ تابعی ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی اپنی رائے، خاندان کا غلام خاندان کا فرد نہیں ہوتا۔ کس کی رائے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ یہ اس کا مضبوط حوالہ بھی نہیں ہے کہ کیا عبداللہ بن عمر نے ہی کہا ہے یہ بات، اس کا مضبوط حوالہ بھی نہیں ہے۔ اس اثر کی جو روایت ہے ابن حبیب، ان کی روایت اکیلے روایت کرنے کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ اپنے آپ اکیلے بیان کر رہے ہیں، جتنی بھی ابن حبیب کی جو بھی روایتیں ہیں یہ ضعیف ہیں، اگر یہ اکیلے پیش کرتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ابن حبیب راوی جو اپنی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنا اثر یہ پیش کیا ہے، تو یہ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ابن حبیب ضعیف ہے۔
اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا واقعی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہی، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں۔ ہاں اگر کہہ بھی دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اگر کہہ بھی دیا ہے تو بہت سارے صحابہ کو بعض باتیں معلوم تھی، بعض صحابہ کو اس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب آپس میں ان کے اس بارے میں مباحثہ ہوتا، بات چیت ہوتی، تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے یہ پوچھتے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بولتے ہوئے کہتے ہوئے سنا ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہاں یہ میرے علم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو دوسرے صحابہ کرام ان کی بات کی تصدیق کر لیتے، مان لیتے، تصدیق کرتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ بعض صحابہ کرام کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے نہیں معلوم ہوتا تھا، تو دوسرے صحابہ سے پوچھ لیتے تھے۔ ایسے کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہے، انہوں نے یہ اثر بیان کیا ہے، اس کا کوئی مضبوط حوالہ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اگر یہ مضبوط حوالہ ہے تب بھی حضرت ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو آنے والے باب میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ غلام اس خاندان کا فرد ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر کو علم اس کا نہیں ہوگا۔ یہ بات بتانے کا ہے، قوم کا فرد ہی سمجھا جائے گا۔ اگرچہ کہ یہ حدیث صحیح بھی سمجھی جائے تو اگلی حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم کا غلام قوم کا فرد ہی مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کے بارے میں کئی ایک سے زائد حدیثیں موجود ہیں جو اس سے ٹکراتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے اس قول کو ٹکرانے والی ایک سے زائد حدیثیں موجود ہیں، اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قوم کا غلام قوم کا فرد ہی مانا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بعض باتیں کہی ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا باب یہاں پر لا رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، باب مولا القوم من انفسہم۔ اب یہاں پر یہ بات اس پچھلے والے باب سے ٹکراتی ہے، قوم کا غلام انہی میں سے شمار ہوگا، یہاں ٹکرائی بات۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں ان رفاعة بن رافع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر رضی اللہ عنہ اجمع لی قومک فجمعهم فلما حضروا باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ عمر رضی اللہ عنہ فقال قد جمعت لك قومی فسمع ذلك الانصار فقالوا قد نزل في قریش الوحی فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا وانتم تسمعون ان اولیائی منکم المتقون فان کنتم اولئک فذاک والا فانظروا لا یأتی الناس بالاعمال یوم القیامہ وتأتون بالاذخال فیعرض عنکم ثم نادى فقال یا ایھا الناس ورفع یدیہ یزعوها على رؤوس قریش ایھا الناس ان قریشا اہل امانہ من بغى بهم قال زہیر اظنه قال الاوائر کبہ اللہ لمن خرے۔ ایک لمبی روایت ہے یقول ذلك ثلاث مرات، یہاں پر یہ روایت ختم ہوتی ہے۔ بات کیا ہے جو اس سے پہلی والی اس حدیث میں اس اثر میں یہ کہا گیا کہ قوم کا غلام قوم کا فرد نہیں، یہ بات یہاں پر معلوم ہوئی۔ اب اس حدیث میں یہ معلوم ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت رفاعہ بن رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عمر سے فرمایا اپنی قوم کو جمع کرو، یعنی قریش والوں کو جمع کرو، اپنی قوم کو جمع کرو۔ چنانچہ انہوں نے قریش کے جتنے لوگ تھے ان میں جا کر کے اعلان کیا سب جمع ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو جمع ہونے کو کہا ہے۔ جب وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے، تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا میں نے آپ کے لیے اپنی قوم کو جمع کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جو حکم دیا تھا کہ عمر قریش کے لوگوں کو جمع کرو، تو حضرت عمر نے جا کر کے اللہ کے نبی کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی قوم یعنی قریش کے لوگوں کو جمع کر لیا ہے۔ جب یہ بات انصار نے سنی تو انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے قریش کے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ انصار کے لوگوں نے سنا کہ صرف قریش کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ جو سنے تھے وہ لوگ بھی حاضر ہو گئے، جو لوگوں نے دیکھا جمع ہوتے ہوئے وہ لوگ بھی حاضر ہو گئے، اور دیکھا دیکھی سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ ان سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے درمیان ٹھہرے اور پوچھا کیا تم میں تمہارے علاوہ اور کوئی موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے کس کو جمع ہونے کے لیے کہا تھا؟ قریش کو جمع ہونے کے لیے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے آ کر کے کیا پوچھا کیا تم میں تمہارے علاوہ بھی یعنی قریش کے علاوہ بھی اور کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، ہم میں ہمارے حلیف ہیں، ہم میں ہمارے حلیف ہیں، ہم میں ہمارے اپنے بھانجے ہیں یعنی بہن کے بچے ہیں، ہم میں ہمارے غلام ہیں۔ تین باتوں کا ذکر فرمایا، ہم میں ہمارے حلیفنا، منا حلیفنا، ہمارے حلیف موجود ہیں، ومنا اختنا، ہمارے بھانجے موجود ہیں، اور ومنا موالینا، اور ہمارے غلام بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ تمہارے جو حلیف ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، حلیفنا منا وابن اختنا منا ومولانا منا، جو تمہارے موالی ہیں تمہارے غلام ہیں وہ بھی ہمارے میں سے ہیں، جو تمہارے بہن کے بچے بھانجے ہیں وہ بھی ہمارے میں سے ہیں، اور جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی ہمارے میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات کہہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو یہ غلام بھی ہمارے میں سے ہی ہیں۔ تم سب غور سے سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا تم سب غور سے سن لو، تم میں سے میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں، اگر تم وہی متقی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم گناہوں کا بوجھ لے کر آؤ۔ دنیا کے سارے لوگ نیک اعمال لے کر کے آئیں اور تم گناہ لے کر کے آؤ، گناہ کا بوجھ لے کر کے آ جاؤ، تو تم سے اعراض کر لیا جائے گا۔ پھر بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اور میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگوں قریش اہل امانت ہیں، قریش آپ کے لیے اہل امانت ہیں، جو ان پر زیادتی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بدلہ لے گا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی اور ان پر تکلیفیں آئیں گی، اور ان کے منہ کے بل ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح فرمایا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے جو اس میں یہ کہا گیا ہے قوم کا غلام انہی میں سے شمار ہوگا، اس بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ اب جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو وہاں صحابی کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے نبی کی؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، صحابی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مضبوط بات نہ ہو، کوئی حوالہ نہ ہو جو عبداللہ بن عمر کی طرف سے پیش کیا جا رہا، ایک دوسرا ہو سکتا ہو اللہ کے نبی کی یہ بات قوم کا غلام انہی میں سے ہے یعنی خاندان میں سے ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات حضرت عبداللہ بن عمر تک نہیں پہنچی ہو۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا صحیح سند کے ساتھ۔ رفاعہ ابن رافع سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اس باب کو باندھا ہے۔ صحیح روایت ہے۔ قوم سے مراد آپ کی قریش ہے۔ قریش یہ قوم سے مراد یہ ہے۔ حلیف کہتے ہیں عرب میں ایک دو قبیلے آپس میں معاہدہ کرتے، آپس میں خیر و شر کے معاملے میں، کسی بھی بھلائی کے معاملے میں، کوئی بھی نقصان ہو اس کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک سمجھے جاتے تھے، تو اس کو حلیف کہتے ہیں۔ حلیف کہتے ہیں ایک دوسرے میں آپس میں معاہدہ ہو، بات چیت ہو، عہد و پیمان ہو، ایک وعدہ ہو، ایک اگریمنٹ ہو کہ آپ جو بھی نقصان ہوگا اس میں ہم بھی آپ کے برابر شریک ہیں، جو بھی فائدہ ہوگا اس میں ہم بھی آپ کے برابر شریک ہیں، اگر آپ کے اوپر حملہ ہوگا ہمارے اوپر بھی حملہ ہم سمجھیں گے، آپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے اور ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ برابر رہے گا، اس کو حلیف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے نبی نے کہا منا حلیفنا، یہ جو آپ کے ساتھ قریش کے جو لوگ ہیں ان میں جو حلیف ہیں، حلیف سمجھ میں آ گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو آپس میں معاہدہ کیے تھے وہ لوگ بھی موجود تھے۔ ابن اختنا، نسب دیکھیے اصل نسب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نسب شروع ہوتا ہے مردوں سے، عورتوں سے نہیں، لڑکیوں سے نہیں، بیٹیوں سے نہیں، نسب شروع ہوتا ہے مرد بچوں سے، مردوں سے شروع ہوتا ہے۔ تو نسب چلتا ہے شریعت میں مردوں سے، عورت سے نہیں۔ ایسے بھی ہے کہ عورتیں قریش کی ہیں، عورتیں قریش کی ہیں، ان کے باپ قریش میں سے نہیں ہیں، دوسرے قبیلے سے وہ شادی ہو کر کے آئے ہوں، یا اس طریقے سے اپنے بہنوں کے بچے جسے ہم بھانجے کہتے ہیں، بھانجیاں کہتے ہیں، یہ ہمارے اپنے خاندان کے نہیں لیکن ہمارے ساتھ ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں وہ خاندان کے، وہ خون ہیں۔ یہ بھانجے، یہ بھانجیاں یہ اپنے خاندان کے نہیں ہوتے لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ میں آئے ہیں۔ دو، ایک حلیف، دوسرے بھانجے اور بھانجیاں۔ اور اس میں تیسرا جو بتایا گیا، یہ مسئلہ بتانے کے لیے ہی یہ حدیث بیان کی گئی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتانا چاہتے تھے کہ وہ یہ کہ کسی خاندان کا غلام قوم کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ جیسا حسن سلوک ہوتا ہے ویسے ہی اس خاندان کے غلام کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی طرح کا برا سلوک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جیسے ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں، جیسا ہم اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی پروگراموں میں بلاتے ہیں، ہمارے گھروں کے فنکشنوں میں بلاتے ہیں اور ہم ان کو کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، ہم ان کو عزت دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے اچھے کاموں میں شریک کرتے ہیں اور ہمارے غم میں ان کو شریک کرتے ہیں، اس طریقے سے قوم کے غلاموں کو بھی ان کو بھی ساتھ میں لیا جائے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی اچھا معاملہ کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ قوم کا غلام قوم کا ایک حصہ ہے۔ کچھ اور باتیں بتائیں، اس کا مقصد جمانے کا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کچھ باتیں بتائیں۔ یہاں پر قریش کے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کے نبی کے قوم کے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم قریش والے، اللہ کے نبی نے اس میں کہہ دیا نا اہل قریش امانت ہیں، ان کے اوپر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی جو عزت نہیں کرتا، جو ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، یہ سوچ کر کے قریش کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے خاندان کے قوم کے ہیں تو اب ہم کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمارا مقام بڑھائیں، یہ نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم قریش والے ہیں، یاد رکھو تم میں سے میرے قریب اتنا قریب، سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ جو تقوی میں ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے، سب سے بڑھ کر جس کے پاس تقوی ہے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ اور تم اس گمان میں نہ بیٹھو کہ ہم اللہ کے نبی کے قوم کے ہیں، آپ کے اعمال ہی آپ کو آخرت میں کام آنے والے ہیں، آپ کے اعمال،
آپ کے نیک عمل ہی آپ کو جنت میں لے جانے والے ہیں، آپ کے نیک اعمال ہی قیامت کے دن آپ کے کام آنے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کے نبی کی قوم ہیں۔ آپ ان کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ باتیں بتائی کہ صرف تقوی کی بنیاد پر تمہاری دوستی میرے ساتھ ہے، تم میرے قریب ہو۔ نبی سے جو اصل رشتہ ہوتا ہے وہ اصل رشتہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس کا تقوی جس قدر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی نبی اس کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے ابا جان سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ خاتم النبی ہیں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میری لخت جگر، میں تجھ سے بہت زیادہ چاہتا ہوں، سب سے زیادہ تیرے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ اپنے تعلق سے فکر کرو اور شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے فاطمہ تمہارے کام میں نہیں آ سکتا قیامت کے دن۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے صفیہ سے کہا کہ اے صفیہ، میری پھوپھی، آپ یہ نہ سمجھو کہ میرا بھتیجا سید المرسلین ہے، خاتم النبی ہے، اور میرا بھتیجا سید المرسلین پیغمبر ہے، رسول ہے، نبی ہے، مجھے قیامت کے دن بچا لے گا۔ ہرگز ایسا نہیں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے آپ کی فکر رکھو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی نے اسی طرح اس قریش کے لوگوں سے بھی کہہ دیا کہ اے قریش کے لوگوں، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہیں، آپ یہ سمجھ لو تمہارے اندر جتنا تقوی ہے اتنا زیادہ تم میرے قریب ہو، جتنا تمہارے اندر اعمال ہیں اتنا ہی تم جنت میں جا سکتے ہو اور تم قیامت کے دن کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرما دیا۔ اصل اعتبار نسب سے نہیں، بلکہ اصل اعتبار ایمان اور تقوی سے ہوتا ہے، تقوی اور ایمان سے ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تقوی اور ایمان کے حساب سے اپنے آپ پر بھروسہ رکھے، ورنہ اپنے آپ کو یہ بھروسہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کے خاندان کے ہیں، ہم فلاں کے خاندان کے ہیں۔ ایسا تو ہے کہ جس قوم کے جو افراد تھے ان کے والد بھی نبی، اور ان کے بھائی بھی نبی، اسی طرح اور کوئی ہیں ان کے شوہر نبی اور ان کے والد نبی۔ اس طریقے سے خاندان میں دو تین افراد انبیاء کی جڑیں تھی، لیکن پھر بھی کیا ہے، اصل اعتبار ان کے نسب سے، ان کے خاندان میں نبی پیغمبر ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کو ایمان اور تقوی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بات کس کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قریش کو سمجھا دیا، قریش کو سمجھا۔ یہ بھی نہیں کہ قریش کا کوئی مقام نہیں، ایسا بھی نہیں، قریش کا کوئی مقام نہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ ان کا مقام بھی سمجھا دیا، کیونکہ وہاں انصار بھی تھے۔ اگر قریش کے متعلق برے خیالات، برے جذبات رکھے گا تو دنیا میں ناکام اور نامراد ہوں گے، جہنم میں منہ کے بل ان کو گھچیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو ایمان اور تقوی کے بعد اپنا اونچا درجہ قریش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس کا ایک احترام ہے، ایک تقدس ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ جو اہم بات اس باب میں بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قریش نسب کو دیکھ کر اگر دھوکہ کھا جائیں تو یہ غلط ہے، بلکہ اعمال اور تقوی کو دیکھیں تو یہ کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح دوسروں سے اللہ کے نبی کہتے ہوئے فرمایا لحاظ کرو، عزت کرو، کہا اس لیے کہ قریش کا ایک مقام ہے۔ عام لوگ ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چیز قریش کے اندر آتی ہے کہ ایک عزت فلاں ہم کو فلاں سے ملنا چاہیے اور ملتی ہے، تو ان کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ ہم کو ہی بڑا مقام مل گیا ہے، اب اس بڑے مقام سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی دو گروہ میں ان کا الگ الگ مقام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میاں بیوی، میاں یہ سمجھے کہ میرے بیوی کے اوپر کچھ حقوق ہیں، بیوی یہ سمجھے کہ میرے شوہر کے مجھ پر کچھ حقوق ہیں، میرے اس کے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ یعنی ہر دو کا مسئلہ، اگر کوئی تجارت میں ہے تو پارٹنر میں ہے تو وہ سمجھے کہ میرا بھی اس میں کچھ ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے۔ ہر جگہ ہر معاملے میں ایک ایک میدان ہوا کرتا ہے، اس میدان کے اندر دونوں کا حق ہوتا ہے۔ یہاں پر قریش کا ایک مقام ہے تو عام لوگوں کا بھی ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو تقوی ایمان کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کیا اور فرمایا کہ دیکھو اپنے حقوق کو یاد رکھو، اپنے حقوق کو اگر کوئی بھول جاتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی وقت وہ آدمی دھوکے میں جاتا ہے، اسی وقت وہ آدمی نقصان میں جاتا ہے جب اپنے حقوق کو بھول جاتا ہے، اپنے حق کو بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ مساجد کے اندر اس ٹاپک پر بیان ہوتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، والدین کی فرما برداری کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بیان جب ہوتا ہے تو بسا اوقات جو ہے بچے آ کر شکایت کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے تو بہت بڑا بیان دے دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ اولاد کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے نہ ہم کو اچھی تعلیم دیا، نہ اچھی تربیت کیا، اور پھر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے آپ کو تعلیم و تربیت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ سلوک اچھا نہ کرو، ایسا نہیں، تب بھی آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں بیانات ہوتے ہیں تو والدین آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے اولاد کے تعلق سے یہ فضیلتیں، یہ باتیں بتائی، دیکھو ہماری اولاد ہے، نہ وہ ہم کو دوائیوں کا ہمارا مسئلہ حل کرتی ہے، نہ ہمارے سفر کے مسائل حل کرتی ہے، نہ ہمارے میڈیکل کے مسائل حل کرتی ہے، نہ ہمیں کھانے پینے کے ہمارے مسائل حل کرتی ہے، بلکہ ہم کو بے یار و مددگار چھوڑتی ہے، نہ ہم کو سلام کرتی ہے، نہ بات چیت کرتی ہے، ہمارا اچھا برا کچھ بھی نہیں پوچھتے۔ اس طریقے سے ماں باپ آ کر شکایت کرتے ہیں۔ دونوں کے اپنے اپنی جگہ حقوق ہیں۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے اور بچے اپنے ماں باپ کے تعلق سے ان کے حقوق کو جان کر کے چلیں گے تو یہاں پر ان دونوں کی وجہ سے یہ گاڑی اچھی چلتی ہے۔ گاڑی کے دو پہیے اگر اچھے ہوں تو ان کا سفر آسان اور ان کا سفر اچھا ہوتا ہے۔ اگر گاڑی کا ایک پہیہ بھی خراب ہو جاتا ہے تو وہاں نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب یہاں پر لایا، اور وہ باب بھی اسی حسن سلوک کا جو ہے حق رکھتا ہے۔ باب من آلا جاریتین او واحدہ، فرمایا ایک یا دو بیٹیوں کی پرورش کا ثواب، ایک بیٹی کی پرورش کا ثواب یا دو بیٹیوں کی پرورش کا ثواب۔ جب آپ حدیث کو پڑھیں گے یا آپ اس حدیث کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کا لفظ لایا ہے لیکن ایک کی بات اس میں نہیں آئی ہے۔ یہ امام رحمہ اللہ کی فقہ ہے، آپ کی یہ فقہ ہے۔ آپ نے دوسرے صحیح اسناد کی تائید سے آپ نے اس حدیث کے ہیڈ لائن کو، اس باب کو آپ نے باندھا ہے، ایک یا دو بیٹیوں کی پرورش کا ثواب کیا ہے۔ راوی حدیث ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان له ثلاث بنات وصبر علیہن وکساہن من جدتی کن له حجابا من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے میں نے سنا، جس شخص کی تین بیٹیاں ہو وہ ان پر صبر کرے اور انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کپڑے پہنائے۔ کپڑے پہنانے کا مطلب ان کا رہن سہن، ان کی دیکھ بھال وہ کرے، اور پھر فرمایا تو ایسا اگر کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق تو اس کے لیے جہنم سے اس کا چھٹکارا بن جاتا ہے، وہ جہنم سے اس کا چھٹکارا ہو جاتا ہے جس کی تین بیٹیاں ہوں۔
تو یہاں پر اس باب میں اور بھی 2 حدیثیں ہیں، پہلے ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کے متعلق کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہما کی لائے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم تدرکہ ابنتان فیحسن صحبتہما الا ادخلہ اللہ الجنہ۔ یہاں پر فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات کو بتاتے ہوئے کہا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہو، پہلی والی روایت میں 3 بیٹیاں ہو، اس میں کہا کہ 2 بیٹیاں ہو، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، مطلب ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال، ان کا کھانا، ان کا کپڑا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اگر وہ اچھا کرتا ہے 2 بیٹیوں کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ضرور اسے جنت میں لے کر جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اسی باب کی ایک اور حدیث یہاں پر آتی ہے، جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حدثهم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له 3 بنات یؤویہن ویکفیہن ویرحمہن فقد وجبت له الجنة جنة البتہ۔ فقال رجل من بعض القوم وسنتین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وسنتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یہاں پر مکمل فرمایا۔ تو پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، اللہ کے نبی نے کہا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو اور انہیں اچھا ٹھکانہ دے، اچھا ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے اور ان پر رحم کا، شفقت کا معاملہ کرے، تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے 3 کی بات کہی ہے، اگر 2 بیٹیاں ہو تو؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر 2 بیٹیاں ہوں تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ تو یہاں پر اس باب کی پوری حدیثیں ختم ہوتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا ہے اس باب میں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے کل 3 حدیثیں اس باب میں ذکر فرمائی ہیں۔ ان تینوں حدیثوں کو جمع کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح تربیت اور صحیح تعلیم اگر اپنے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں ان کو دیتے ہیں تو جہنم سے وہ آدمی بچے گا اس بات کا، اور پھر اس کی بدعملیوں کی وجہ سے بھی، اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی اگر وہ جہنم میں چلا گیا ہے، اگر شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، معاف کر کے ڈال سکتا ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر اس کا جو ہے نام جہنمیوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے، تب بھی ہو سکتا ہے یہ 3 بیٹیوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دے گا۔ صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، چونکہ اس سے پہلی والی حدیث کے الفاظ اور مفہوم اس سے ملتے جلتے ہیں، اس کو حسن لغیرہ کہتے ہیں، یعنی یہ قابل قبول حدیث ہے، یہ ثابت کہلاتی ہے۔ یعنی حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے جو حضرت ابن عباس کا اثر بیان کیا گیا ہے، لیکن پہلی حدیث سے جو ملتی جلتے الفاظ ہیں تو اس تکرار کے ساتھ یہ حدیث آنے کی وجہ سے حسن لغیرہ کہا اور اس حدیث کو صحیح مان لیا گیا ہے۔ تو سارے معاملات میں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ 2 بیٹیاں جنت میں لے کر کے جائیں گی، 3 بیٹیاں جنت میں لے کر جائیں گی، یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تیسری حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باب میں 3 اور 2 بیٹیوں کا ذکر تو آیا ہے لیکن ایک کا ذکر نہیں آیا،
یہ پورے باب میں 3 حدیثیں ذکر کی لیکن کہیں بھی ایک کا نہیں آیا، ان تینوں کا ذکر یہاں پر آیا ہے یا تو 2 کا ذکر آیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جیسا میں نے فرمایا یہ آپ کی فقہ ہے، مسند احمد کی اور دوسری کئی احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے ایک بیٹی کی بھی اگر کوئی پرورش کرے، یہاں پر اس باب میں 2 اور 3 کا ذکر آیا، کوئی ایک بیٹی کی بھی اگر اسے صرف ایک بیٹی ہے اور وہ اچھی پرورش کرتا ہے، اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے اچھی تعلیم دیتا ہے، اسے دین سے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے، اسے شرک سے اسے دور رکھتا ہے، شرک کا علم اسے دیتا ہے، توحید کا علم اسے دیتا ہے، اسے دین کا بنیادی علم اسے دیتا ہے، عقیدے کی باتیں اسے سکھاتا ہے، یہی اصل تربیت ہے، یہی اصل تربیت ہے۔ اصل تربیت تو یہ ہے کہ اسے عقیدہ سکھایا جائے۔ اب کوئی باپ جسے صرف ایک بیٹی ہے، وہ ایک بیٹی کو بھی اگر اس نے صحیح طریقے سے پرورش کیا تو اس کی بھی یہ فضیلت آتی ہے کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے، جہنم سے اس کو بچائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پر رحم کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی اچھی پرورش کی جائے، تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ تو یہاں صرف بیٹیوں کا ذکر آیا ہے، بیٹوں کا ذکر نہیں آیا۔ کیوں؟ بیٹوں کا ذکر آئندہ کے ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئیں گے، لیکن یہاں صرف بیٹیوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ عرب میں خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ خاص طور سے بیٹیوں کے بارے میں لڑکیاں جب پیدا ہوتی تو ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو گھر کے باہر کر دیا جاتا تھا، ان کی جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ان کا بچھانا، ان کا برتن، ان کے تمام چیزیں گھر کے باہر رکھ دی جاتی تھی۔ عورت کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، عورت کو ایک حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو یعنی بیٹی کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، بیٹی کا حق مارا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی بن کر کے آئے، رسول بن کر کے آئے، آپ شریعت کو لے کر کے آئے، قرآن لے کر کے آئے، لوگوں کو سمجھایا، جاہلوں کو بتایا، ظالموں کو بتایا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کی فضیلت کیا ہے، بیٹی کی فضیلت کیا ہے۔ عرب کے اس ماحول کو، اس گندے ماحول کو، جو ایک درندہ ماحول تھا، جو بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اس کو ختم کیا اللہ کے رسول نے۔ اس لیے یہاں پر سب سے پہلے ان ابواب کو لایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے۔ آج بھی معاشرے کے اندر بعض ایسے احباب موجود ہیں جن کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اسے برا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ بیٹی ہو گئی، پہلی ڈلیوری ہوئی، بیٹی ہو گئی، کیا ہوا جی؟ بیٹی ہو گئی، اداس چہرہ۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن میں بھی کہا ہے، ذکر ہے اس کا کہ یہ لوگ اپنے چہرے کو اداس بنا لیتے ہیں، ذل وجہ مسودن وہو کظیم کہا۔ اور پھر اس طریقے سے یہ جو ہے بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ عار سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں۔ ایک بیٹی ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسری بیٹی ہو گئی، پھر اس کے بعد تیسری بیٹی ہو گئی، پھر اس کے بعد چوتھی بیٹی ہو گئی، پھر اس کے بعد پانچویں بیٹی ہو گئی، تو آدمی طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا تو خلا طلب کرتا ہے، یا تو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا تو دوسری شادی ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ یہ عورت منحوس ہے، یہ عورت مرد بچے جننے کے لائق نہیں ہے۔ اس کو تانا دیتی ہے، ساس تانا دیتی ہے، اس کی نندیں تانا دیتی ہیں، اس کا گھر اسے تانا دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کے اندر بیٹا رکھنے کی خواہش، بیٹا پیدا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور پھر عورت کو بات بات پر اٹھنے اور بیٹھنے پر تانا دیتے ہیں۔ اور یہ چیز معاشرے کے اندر بری اور بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمت دی ہے، اللہ اکبر، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں، جیسا کہ آپ نے ابھی حدیث میں آپ نے اس باب میں 3 حدیثوں کو سنا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کا متعلق، جس کے پاس شریعت کا علم نہیں، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، جس کے پاس دین کا علم نہیں، وہی آدمی
کم علم اور جاہل یہ باتیں کہہ سکتا ہے کہ بیٹی ٹھیک نہیں اور بیٹی نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا، بیٹا ہونا چاہیے تھا؟ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا، کہا لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی تعریف کی یہاں۔ حضرت مریم کی والدہ کیا چاہتی تھیں؟ لڑکا چاہتی تھیں، وقف کرنا چاہتی تھیں اللہ کے دین کے لیے، حالانکہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، مسجد کی خدمت کے لیے لڑکا بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس الذکر کالانثی، لڑکا بہتر نہیں ہے لڑکی سے، لڑکی بہتر ہے لڑکے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کی والدہ لڑکے کو پوچھی، اللہ تعالیٰ نے لڑکی عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح لوگ لڑکے کو پسند کرتے ہیں، کیوں لڑکی کو پسند نہیں کرتے اور کیوں اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، عرب کے لوگ اسے عار سمجھتے تھے، اسے تکلیف سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر آج بھی ایسی گودیں ہیں جو خالی ہیں، آج بھی ایسی گودیں ہیں جو خالی ہیں۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ 15 سال ہو گئے، 16 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25-30 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد جیسی نعمت ان کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے لوگ موجود ہیں، شادی ہو کر 5 سال 6 سال ہو گیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس حکیم کے پاس جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر کا چکر لگاتے ہیں، اس ڈاکٹر کا چکر لگاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹروں کا چکر لگاتے لگاتے کبھی یہ کسی بیماری کے لائق ہو کر اور کسی بیماری میں مبتلا ہو کر موت کا نوالا ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ ہمارا عمرہ کا جو اس سے پہلے کا آخری سفر تھا، اس عمرہ کے سفر میں الامن عمرہ اینڈ حج ٹور اینڈ ٹریول سے ایک میاں بیوی عمرہ کے لیے گئے تھے، اور وہ عمرہ کے لیے گئے تھے۔ وہاں جانے کے بعد ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، معلوم ہوا وہ ڈیالیسس کو پہنچ گئی ہیں، اور وہاں مکہ کی ہسپتال میں ایک ہسپتال میں ان کو جمع کر دیا گیا۔ وہ جب تک وہ درست نہیں ہوتی اس وقت تک ان کو ڈسچارج نہیں کرتے۔ ان کا 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ 15 دن کے بعد بھی مہلت دی گئی ان کے شوہر کو ان کے ساتھ رہنے کی۔ پھر اس کے بعد وہ ویزے کے ساتھ وہ وہاں رہے، ہسپتال میں تھے۔ 15 دن، 30 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ ہو گئے۔ اب شوہر تنگا گیا رہتے رہتے، مال کا مسئلہ، پیسے کا مسئلہ یا کچھ اور مسئلہ معلوم نہیں، پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے آ کر کے ڈاکٹروں سے کہا کہ نہیں، میں ہندوستان واپس جاؤں گا، مجھے بھیج دیجیے۔ بہت التجا کیا، ہاتھ پیر پکڑا تو اس کو بھیج دیا گیا۔ یہاں تک کہ ان ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا کہ ان کا معاملہ بہت کرٹیکل ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے 1-2-4 دن کے مہمان ہیں، آپ رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے ہی کہتے کہتے 3 ماہ ہو گئے، میں اپنا بزنس ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، پیسہ نہیں، کچھ نہیں، ایسا کہہ کر نکل گئے۔ اب ہم پہنچے، ہمارا سفر ہوا، تو پہنچنے کے تیسرے دن بعد میں ان کو فون آیا، جو ہمارے شیخ سراج مدنی ہیں، ان کو فون آیا کہ دیکھو جس عورت کو آپ نے جمائے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم پہنچے، پہنچنے کے بعد ان کے سارے جو بھی کاروائیاں تھیں وہ کیا، اور پھر وہیں پر تدفین کیے، اور پھر اس کے شوہر کو جب اطلاع دی گئی ہندوستان میں، آندھرا کے تھے وہ، ان کو اطلاع دی تو وہ جیسے ہی اطلاع سنے تو فون بند کر دیا۔ تو اس طریقے کے معاملے جب ہم نے وہاں پر بات چیت کی اس تعلق سے، تو جو عورت انتقال ہوئی، اصل مدعے میں پر آ رہا ہوں کہ اس عورت نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے شادی ہو کر کے 15 سال ہو گئے، ہمارے لیے اولاد نہیں، تو ہمارے شوہر ہر طرح کی دوائی، جہاں کہیں سے جو کوئی بولتا ہے، اس حکیم کے پاس سے دوائیاں لا کر کھلا کھلا کر کے مجھے دوائیوں کا انفیکشن ہوا اور میری کڈنیاں چلی گئی۔ اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، اولاد جسے نہیں ہے اسے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہے۔ اب جسے 1 2 3 4 بیٹیاں ہو رہی ہیں، وہ طلاق دینے کی دھمکی دے رہا ہے، یا تو خلا کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں بھی صاحب اولاد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 لڑکیاں دی ہیں، الحمدللہ میں اس بات پر خوش ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، اور مجھے اللہ سے امید ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندے ان کی اچھی پرورش ہو جائے، ان کی تعلیم و تربیت ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے۔ آپ لوگوں کے لیے بھی میں دعائیں کرتا ہوں، آپ میں سے جن کی 3 لڑکیاں، 4 لڑکیاں، 5 لڑکیاں، 2 لڑکیاں، کم از کم 1 لڑکی ہو، آپ بھی ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کیجئے اور ان کی اچھی دیکھ بھال کیجئے، ان کی اچھی پرورش کیجئے، ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ کیجئے اور شفقت کیجئے ان کے ساتھ، اور ان کو اچھی تعلیم دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جنت واجب کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اور آپ کو جنت جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ جتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی بڑی ذمہ داری انسان پر دی ہے۔ دیکھو جنت اتنا آسانی سے نہیں ملتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ، تو کہا کہ سب لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جنت کے تعلق سے پھر دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جہنم کو بنایا، اس کا جب جا کر کے نظارہ کر کے آئے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہر کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جتنی بڑی یہ نعمت ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اگر شوہر ہیں تو ہمارے بچے ہیں تو ہم جو ہے ہمارے اپنی بچیوں کی جو ہے خاص ان کی پرورش کا خیال رکھنا چاہیے، باپ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس طریقے سے لڑکیوں کا خیال اور ان کی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ اگر یتیم پیدا ہو جائیں تو ان کی پرورش، ان کی جو ہے دیکھ بھال جو ہے ان کے بھائیوں کی ہوتی ہے کہ ان کے بھائی ان کے دیکھ بھال کریں۔ یعنی اگر کوئی بڑا بھائی ہے، اس کے چھوٹے بھائی ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور پھر کوئی نہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی کفالت کرے، اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، اور ان کی کفالت کرنے کی کوشش کرے۔ کتنے بجے آسن 8:15 میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیٹیوں کی فضیلت بتائی ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بیٹیوں کے تعلق سے خاص ان کا اچھا خیال رکھے، ان کی اچھی پرورش کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب یہاں پر لائے ہیں جو اس بات کو بتا کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ باب من آل ثلاث اخوات، جس نے 3 بہنوں کی پرورش کی۔ اب یہاں پر جیسا کہ آخر بات میں نے یہ کہا کہ اگر ماں باپ ہیں تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، اگر یہ بچے یتیم ہو جائیں تو، ماں باپ انتقال ہو جائیں تو ان کے ساتھ جو ان کے بھائی ہوتے ہیں وہی نا ان کی پرورش کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی تعلیم اور ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ یہ تمام کرنا چاہیے۔ ہاں ایک اور بات ہے کہ ہر گھر کی ایک ایک کہانی ہوتی ہے، ہر گھر کا ایک ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض گھروں میں آنے والی جو ہے بھاوجیں جسے کہتے ہیں بھائی کی بیوی، اور اچھے مزاج کی ہوتی ہے، اچھے اخلاق کی، اچھی تربیت والے گھرانے کی ہوتی ہیں، تو وہ سب کو لے کر کے چلتی ہیں۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے گھروں کے اندر اگر ان کی آنے والی بیوی اگر صحیح نہ ہو، ان کا دماغ ٹھیک نہ ہو، ان کی تربیت اچھی نہ ہوئی ہو، ان کی تعلیم اچھی نہ ہوئی ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ان کی دیکھ بھال نہ کریں، آپ ان کو فوراً یا تو شادی بیاہ کر کے بھیج دیں۔ اگر شادی بیاہ ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری آپ نہ لیں، تو یہ کہہ کر کے بھائیوں کو ان کا ذہن بھی خراب کر دیتی ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک حدیث لائے ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يكون لأحد 3 بنات او 3 اخوات فيحسن الیہن الا دخل الجنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر 3 بیٹیاں ہیں، اچھی پرورش کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ اگر 3 بہنیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اگر آپ کے بہنوں کی آپ اچھی پرورش کرتے ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے ساتھ اچھا سلوک آپ کرتے ہیں، تو آپ کو جنت اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرے گا۔ چاہے بیٹیاں ہو چاہے بہنیں ہو، ان کی ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ بھائی یہ نہ سمجھیں کہ شادی کے بعد ان کی کوئی ذمہ داری نہیں، ایسا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے بہنوں پر۔ وہ ہمیشہ اپنا حق لے سکتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے حق کو پورا کر سکتی ہیں۔ اگر خاتون کے پیچھے جائیداد ہو، اس کا حصہ ہو، تو سب دیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر بہنوں کا کوئی حصہ ہو
والدین کی طرف سے کچھ اسے حصہ ملا ہو، اس کے بھی 1-2 بلڈنگیں ہیں، اسے بھی 10 ایکڑ کھیت ملا ہے، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بھان کو ہمارے ہاں رکھو، بھان ہمارے ہاں رہے، تو آیا جا کر، تو ہمارے ہاں آیا جا کر، ہمارے گھر میں رہو، ہمارے گھر میں کھا پی، میں بھی تیرا بھائی ہوں نا، اس طریقے سے خوش ہو کر اپنے آپ میں کہتا ہے۔ اگر وہی وہ خالی ہو، نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کی جائیداد ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ ماں باپ کی طرف سے اسے کچھ ملا ہے، اگر ایسا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ کچھ مال و متا ہے، کچھ جائیداد ہے، کچھ پراپرٹیاں ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہم اس کے لیے بڑے ہیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، ہم آئیں گے، چلو چاہے پولیس اسٹیشن ہو، چاہے کورٹ ہو، چاہے دارالخزا ہو، چاہے فلاں ہو، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو ڈر نہیں۔ اگر وہی بھان کے ساتھ کچھ نہیں ہے، نہ جائیداد ہے، نہ زمین ہے، نہ گھر ہے، نہ دکان ہے، نہ پیسہ ہے، اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا ہے، تو کہتے ہیں تجھے کیا ہے، جا تیرے شوہر کی بات مان، زندگی کر، کیوں طلاق کا مطالبہ اور کیوں خلا کا مطالبہ، یہ کیوں ایسے معاملات آ رہے ہیں؟ تجھ کو چاہیے کہ دیکھ کر اپنی زندگی گزارتی رہے، کچھ تکلیفیں آتی ہیں، کچھ معاملات آتے ہیں، اس طرح کہہ کر کے کچھ بھائی ٹال مٹول کر کے وہاں سے کھنچ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بعض عورتیں، بہنیں جو ہے اس طریقے کی زندگی اگر گزار رہی ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ اگر ان کے ایسے معاملات میں اگر ساتھ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ساتھ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ بہن کے تعلق سے بھی ہو، بھائیوں کے تعلق سے بھی ہو، بہن کے تعلق سے بھی ہو، بیٹیوں کے تعلق سے بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس باب میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سب سے پہلے نسب نامہ سیکھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میں جو حدیثیں ہم نے بیان کی، جو ابواب ہمارے سامنے آئے، غلام بھی قوم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ان باتوں کو یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد بیٹیوں کی پرورش، اس کے تعلق سے بہنوں کی پرورش، اس کے تعلق سے ابواب آئے، بہت ساری باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ انسان ہیں ان مصیبت زدہ انسانوں کو مصیبت سے دور فرمائے۔ خاص طور سے آج ایک دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے خالد شریف جو ہمارے امام ابن سیرین کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے والد محترم محمود شریف صاحب جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک کا جو ہے کچھ مسئلہ ہوا ہے، اور آج صبح میں جے دیوا ہاسپٹل میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے، اور پھر وہاں پر ڈاکٹروں نے ان کو صلاح اور مشورہ دیا ہے کہ ان کا جو ہے انجیوگرام کیا جائے، اور ان کی طبیعت کے بارے میں اور زیادہ جانکاری وہ لینے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محمود شریف صاحب کی طبیعت تندرستی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ محمود شریف صاحب کو ان کی صحت میں مزید برکتیں دے کر، اور ان کو صحت تندرستی دے کر اللہ کے دین کی خدمت کرنے اور نیکیاں کمانے والی لمبی عمر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو، جتنے بھی دنیا میں بیماری، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، آمین۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم